ہمارا جوان شراب میں ڈوب گیا، اور تیری جوانی شراب کے لیے نہیں تھی، تیری جوانی عیاشی اور نشے کے لیے نہیں تھی، تیری جوانی تو اس لیے تھی تاکہ تو راتوں میں اٹھ کے سجدے کرے اور اپنے رب کو آوازیں دے۔ تو ایک بار یا رحمان کہے، وہ 70 بار یا عبدی کہہ کے آواز دے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم شراب میں ڈوب گئے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے شراب کا گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے؟ کبھی تم نے سوچا اگر شرابی مر گیا اور قبر میں پہنچے گا، فرمایا اس کو پیاس اتنی تیز لگے گی، اتنی تیز لگے گی، العطش العطش کہتے کہتے اس کی زبان لٹک کے ناف تک آئے گی، پانی پانی پکارے گا۔ فرمایا گیا سنو، جب یہ پانی پانی پکارے گا تو اسے جہنم کا پانی نہیں دیا جائے گا، بلکہ جہنم کے اندر اللہ نے جو بچھو بنائے ہیں جن کا قد اونٹوں کے برابر ہے، ان کے ڈنکوں کا زہر نکالا جائے گا، اور اتنا کھولتا زہر ہوگا کہ جب وہ پیالے میں دیا جائے گا تو پیاس اتنی ہوگی شرابی کی، اتنی پیاس ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے زہر کو بھی منہ کے قریب لائے گا۔ جب وہ زہر کا پیالہ منہ کے قریب آئے گا، اس کی گرمی سے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر کے ماتھے تک چلا جائے گا، نیچے کا لٹک کر کے وہ ناف تک آ جائے گا، اور پیاس اتنی ہوگی وہ اس گرمی کو چھوڑ دیکھ کر کے پیالے کو پھینکے گا نہیں بلکہ منہ سے لگائے گا، اور جب وہ نکلے گا تو وہ زہر حلق میں اٹک جائے گا۔ جب حلق کے اندر زہر جائے گا تو اس کا بھیجا دماغ کے اندر کھول کر کے پگھلے گا، کانوں کے ذریعے بہے گا، اور ایسا بہے گا جیسے شیشہ پگھل کے باہر آتا ہے۔ اور جوان عذاب سے ڈر جا، خدا کے واسطے موت کا وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی تو موقع نہیں دے گی، اعمال بگاڑ کے نہ جا، کم سے کم اتنا تو کر جا، اگر شراب پیتا ہے آج مصطفیٰ کے لیے توبہ کر لے، توبہ کر کے مرے گا۔ خدا کی قسم اگر پیاس لگے گی تو حوض کوثر لے کے مدینے والے مصطفیٰ آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی حماد مراد آبادی، سرزمین دوندوالا۔ سبحان اللہ۔ سنیں میری بات، لوگ کہتے ہیں چھٹتی نہیں، میں کہتا ہوں کیسے نہیں چھٹتی اگر تو مسلمان ہے؟ تیرے گھر میں جو شراب ہے وہ زیادہ وی آئی پی ہے یا جو صحابہ اکرام کے گھڑوں میں رکھی تھی وہ زیادہ وی آئی پی تھی؟ جانتے ہو ان کے ایک جام کی قیمت میں تمہارے پورے گاؤں کی نالیوں میں شراب بہہ سکتی ہے، اتنی قیمتی شرابیں تھیں۔ کب؟ جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب حکم ہوا شراب حرام کر دی گئی ہے، مسلمانوں نا حضور نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے جام توڑ دیے، جن کے ہونٹوں تک تھے انہوں نے وہیں سے پھینک دیے، جن کے منہ کے اندر تھے حلق میں لے کر نہیں گئے، کلی کر دی، جن کے گھڑوں میں رکھی تھی انہوں نے مٹکے کے مٹکے لا کے روٹوں پہ توڑے۔ تو جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارے حضور نے اسے آج حرام کہہ دیا ہے اس لیے ہم پھینک رہے ہیں۔ تو بے دینوں نے کہا تھا پھینکنے کی ضرورت کیا تھی، یہ تو قیمتی شراب تھی، اسے تو کم سے کم بیچ کے پیسے کما لیتے۔ تو صحابہ نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو ہم حضور سے جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جسے مصطفیٰ کہہ دیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، حق۔ تو کیسے کہتا چھٹتی ہے؟ اور ذرا سوچ، وہ اللہ کے بندے دماغ سے سوچ، تو ماں کے شکم میں تھا، سب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے نا، تو بول کیوں نہیں رہے؟ کوئی پیڑ پہ سے تھوڑی ٹپکا ہے؟ تم ماں کے شکم میں تھے، پوچھو ان علماء سے، تو تمہارے جسم کی نشو و نما خون سے ہو رہی تھی، وہ خون ناپاک تھا، بتاؤ وہ خون منہ کے ذریعے گیا؟ نہیں، وہ ناف کے ذریعے شکم میں ڈالا گیا۔ وہ ناف جو بچے کے پیدا ہونے کے وقت کاٹی جاتی ہے، وہ ناپاک خون اسی ناف کے ذریعے تمہارے جسم میں پہنچایا گیا۔ کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اسی خون کو منہ سے بھی دے دیتا؟ وہ چاہتا تو اسی خون کو حلق کے ذریعے اتار دیتا، لیکن اس نے تیرے منہ کو پاک مقصد کے لیے پیدا کیا، تیرے منہ کو قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنی تسبیح کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنے نبی کے نام کے لیے بنایا، تیرے منہ کو اپنے نبی پہ درود کے لیے بنایا گیا۔ تو اس نے اتنا اہتمام کیا کہ ناپاک خون کو تیرے منہ سے نہ ڈال کر کے ناپ سے ڈالا۔ اور خدا کے واسطے اگر ماں کے شکم میں
اس نے تیرے منہ کی حفاظت کی ہے تو زمین پہ آنے کے بعد منہ کی حفاظت کرنا اب یہ کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری حق ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا پیغام. اگر تم اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر جہنم کا انتظار کرو. صحیح بات. جانتے ہو وہ جو لوگ ہیں نا جن کی شب برات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی, ان میں ایک وہ ہے جو شرابی ہوتا ہے. پوچھو ان علماء سے, اس رات میں شیطان بھی امید کرتا لگتا آج میں بھی بخشا جاؤں گا. جس رات میں شیطان کو امید و بخشش کی, اس رات میں اعلان ہے کہ شرابی بخشا نہیں جائے گا. سوچ شرابی سے اللہ کو کتنی نفرت ہوگی, کتنی نفرت ہوگی. یہ تو نقصان آخرت کا ہے. اور دنیا کو بتا دوں, جو شراب پینے والے ہیں ان کی عورتیں بدچلن ہوتی ہیں. جو شراب پینے والے ہیں ان کی نسلیں ناکارہ ہوتی ہیں, نہ ان کا کوئی مستقبل ہوتا ہے نہ ان کا کوئی فیوچر ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو نسلیں پاک رہیں, اگر چاہتے ہو عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں, اگر چاہتے ہو کہ نسب اعلیٰ بنے تو شراب چھوڑو. آج ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گردن جھکا کے توبہ کر لو اور اتنا کہہ دو کہ میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. بہت اچھے. بند کرو شرابیں, ہمیں حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پینا ہے. بولو پینا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہمیں یہ شراب نہیں, ہمیں جنت کی شراب چاہیے. ہم اس ناپاک کو منہ میں نہیں ڈالیں گے. ہمارے لیے شراب طہور ہے, ہمارے لیے حوض کوثر پہ جام حضور نے لے رکھے ہیں. او بھائی مہربانی کریں, زبان کو پاک کریں. کریں گے انشاءاللہ. اے جوان, میں تیرا چھوٹا ہوں تو چھوٹا سمجھ کے مان جا, بڑا ہوں تو بڑا بھائی سمجھ کے مان جا, برابر کا ہوں تو دوست سمجھ کے مان جا. خدا کے واسطے شراب کو ہاتھ نہ لگانا, شراب کو ہاتھ نہ لگانا. یہ تیری دنیا بھی برباد کر دے گی, آخرت بھی برباد کر دے گی. وہ ایسے یار جو تمہیں شراب کے اڈوں پہ لے کے جائیں ان سے یاری توڑ دو. وہ تمہارے یار نہیں, تمہارے دشمن ہیں. تمہارے دشمن ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا, مریں گے تو کیا خاک دیکھ لو گے. جب کفن میں ہاتھ آتے نا یار, کفن تو بہت بات کی بات ہے, جب روح نکل جاتی ہے نا تو پھر تجھ سے اپنا صد نہیں سنبھلتا. کیا خاک دیکھے گا تو, تجھے اٹھانے والے اور نہلانے والے اور کفن پہنانے والے اور تیرا بدن صاف کرنے والے اور کروٹیں دلانے والے اور کیا خاک دیکھے گا تو؟ اور جو قبر میں اتاریں گے وہ اور ہوں گے, جو مٹی ڈالیں گے وہ اور ہوں گے. کیا خاک دیکھے گا؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. نمبر 1 شراب سے بچنا ہے, نمبر 2 بیاض سے بچنا ہے. بیاض سے بچیں گے انشاءاللہ. ہے کوئی فائننس کے نام پہ کھا رہا ہے, کوئی بزنس کے نام پہ لوٹ رہا, سب چل رہی ہے دھوا دھپ حلق کے اندر. بھائی حلال روزی کھلا. کسان لوگوں نا کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں. کتنے لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے, اللہ خوش رکھے. بھائی اے مولانا لوگوں آپ ذرا ہاتھ نیچے کر لو, آپ نہیں کرتے ہو کام. ہاں ہاتھ جب بھی اٹھائے کرو نا تھوڑا سا ذرا سچائی کے ساتھ. اگر ابھی کہہ دوں اماں سے کتنا پیار کرتے ہیں تو سب دونوں اٹھا دیں گے, بھلے ہی اماں سے لڑ کے آیا ہو. تو میں ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں اٹھواتا جس پہ آدمی جھوٹا اٹھانے پہ فخر کرے. میں نے صرف کھیت کے بارے میں پوچھا, میں جاننا چاہتا تھا کتنے لوگ کھیت والے ہیں تاکہ میں آپ کے حساب سے مثال دے سکوں. ہاں سب ہے نا, آپ جانتے ہیں. اگر آپ نے گیہوں لگایا اور اس کے اندر کوئی مرض لگ گیا, گیہوں پیلا پڑنے لگا, آپ گئے دوا اپنی مرضی سے لے کر کے آئے, دوا مل گئی غلط, آپ نے وہ لا کے ڈال دی کھیت میں, گیہوں بڑھے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ کیا ہوگا گیہوں کا؟ مطلب یہ کہ فصل میں اگر غلط دوا ڈالو تو فصل خراب ہو جاتی ہے. یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. اگر غلط دوا ڈالیں تو فصل خراب ہوتی ہے. تو سن, اگر غلط دوا سے فصل خراب ہوتی ہے تو غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. بہت اچھا جملہ ہے. غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. اگر کھیتی اچھی چاہیے تو تمہیں دوا مرض کے مطابق ڈالنی پڑے گی, اور نسل اچھی چاہیے تو تمہیں غذا حلال کھلانی پڑے گی. صحیح بات.
خدا کے واسطے 1 روپیہ حرام کا لے کے مت آنا. بیاس کے نام پہ 1 روپیہ بھی جانتے ہو 1 روپیہ بیاس کا کھانا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کوئی بندہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے. 1 روپیہ حرام کا گھر میں مت لانا. فاقے کرنے پڑے کر لینا, بھوکا مرنا پڑے مر جانا, لیکن بیاس کا روپیہ نہ لانا. فاقے سے مرو گے حضور سنبھال لیں گے. بیاس کھا کے مرو گے, نہ یہاں خیر ہے نہ وہاں خیر ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. بچے حرام کام سے. فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یاد ہیں آپ کو؟ اگر یاد نہ ہو پھر دوہرا دیتا ہوں. سنیں, جلسوں کی عزت کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ پہلا سبق دیا تھا میں نے. گھروں کے اندر جو رسم و رواج ناجائز فضول خرچیاں یہ بند کریں. نمبر 3 جو یہ بے حیائی کی رسمیں استقبال ویلکم ریون کٹائی یہ بالکل بند کر دو. آئندہ میں آؤں تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ جو میں کہہ کے گیا تھا حضور کے غلاموں نے کر کے دکھایا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جو نہیں ہوگا, یہ بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ ریون بند ہوگا تو یہ تو ہو گیا داماد کا علاج. اب بیٹی کا علاج کرنا ہے کہ اسے پردہ دینا. تیری میری بیٹی پردے میں رہنی چاہیے. مزار پہ جانے کی اجازت نہیں. اگر ہاں مزار الگ ہے, بھیڑ نہیں ہے, تو اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ پردے کے اہتمام سے جا سکتے ہیں. یہ بھی بات بتا. لیکن جہاں بے پردگی کا یا بے حیائی کا شک اور شائبہ بھی ہو اجازت ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, اتنی بات ہو گئی. اس کے بعد جو بات کہی ہے ہم نے, یاد ہے کیا بات کی تھی ہم نے بات کی تھی کہ مزدوروں کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دینی ہے. کسی کی مزدوری ٹالنی نہیں ہے, اور جس سے جتنا کام لیا اتنا پیسہ دینا ہے. یہ باتیں یاد رکھنی ہے. اب آپ کو پوری تقریر سنا رہا ہوں میں اپنی. جتنا پیسہ جتنا کام لیا اتنا بولو اتنا پیسہ دینا. اور دوسری بات رمضان شریف آ رہا ہے, غریب دکان پہ آ جائے ایسا جملہ نہ بولنا جسے اسے اپنی غریبی کا احساس ہو. دل توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے. ہاں اگر ضرورت مند دکھے اپنی مرضی سے ایک جوڑا حضور کے نام پہ بنانا ہے. تیسری بات رمضان شریف میں پڑوسی کا خیال کرنا ہے. ضرورت مند ہے افطار اپنی طرف سے کرانی ہے, ٹھیک ہے جی؟ کسی کے گھر میں سحری نہیں ہے تو سحری کرا دینا. کسی کے بچوں پہ کپڑے نہیں ہیں تو عید میں کپڑے پہنا دینا. یہ میری پوری تقریر ہے. اور جوانوں شراب سے توبہ کر لو, شراب سے توبہ کر لو. اور لوگوں چاہتے ہو نسلیں اچھی ہوں تو پھر بیاض سے توبہ کرو. یہ سارے ناجائز کام بند کرو. ہاں اگر ہم سماج وادی والے ہو سکتے ہیں, اگر ہم سپائی ہو سکتے ہیں, بسپائی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بی جے پی والے ہو سکتے ہیں, جو ہم ان پارٹیوں والے اگر ہو سکتے ہیں تو پھر مدینے والے محمدی کیوں ہم نہیں ہو سکتے ہیں؟ حق ہیں ہمیں سچا محمدی ہونا ہے. ایسا ہونا ہے لوگ ہمارا کردار دیکھیں تو نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, دنیا دیکھ کے کہہ دے مدینے والے کا سچا غلام جا رہا ہے. سبحان. قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. انشاءاللہ ہمیں اپنا بھی حساب کرنا ہے, اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہے. بس یہ جلسہ نور زندہ باد پائندہ باد. اللہ تعالیٰ کمیٹی والوں کو لمبی عمر عطا فرمائے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. یقین جانے چند لوگوں نے جلسہ کرایا لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے اتنے لوگوں کو اچھا پیغام پہنچا ہے. انشاءاللہ آئندہ سال پھر یہ جلسہ ہونا چاہیے اور پھر ایسا خطیب بلائیے جو ماں با مقصد گفتگو کر کے جائے. میں نہ آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن مجھے چھوڑ دیجیے. میری بات ایک بات میری سن لیں. آج میری تقریباً میری اب ایک بات سن لیں گے. بس میں نے آپ کی بات سن لی, اب میری ایک بات سن لیں گے تھوڑی سی. اے بھائی ذرا بیٹھے ایک منٹ, بیٹھ جا بیٹھے. بس ایک بات سن لیں. آج تقریباً میری یہ 62ویں تقریر ہے نان اسٹاپ بلا ناغہ. میں اتنا تھک چکا ہوں کہ آرام چاہتا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے. میرا ارادہ 1 گھنٹہ بولنے کا تھا لیکن جب آپ لوگوں کا جذبہ اور پیار دیکھا میں نے خود آدھا گھنٹہ بڑھا دیا ہے. آدھا گھنٹہ بڑھا دیا. اگر آپ نے 4 مہینے انتظار کیا ہے تو خدا کی قسم ہم نے بھی بڑے لمبے لمبے سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچے.
نہ مہربانی کریں. دیکھیے میں اتنا تھک چکا ہوں کہ میں بس مجبور نہ کریں, میں بول دیتا, مجھے کوئی دقت نہ تھی بولنے میں. انشاءاللہ کبھی پھر آؤں گا نا تو باقی گفتگو کر جاؤں گا. اور یہ دیکھیے ایک ہی وقت میں ساری بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ساری بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ اسپتال بھی جائیں گے نا تو دیکھیں گے دماغ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, دل کا الگ ہوتا ہے, پھیپھڑوں کا الگ ہوتا ہے, گردوں کا الگ ہوتا ہے. اور اگر آل راؤنڈر بھی ہونا تو پہلے دماغ کا کرے گا, پھر گردوں کا کرے گا, پھر دل کا کرے گا. الگ الگ علاج کر کے پورا مریض ٹھیک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بس میں معذرت چاہتا ہوں, جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جلسہ نور زندہ باد, یہ بستی پائند آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بھائی دو شعر ذرا پڑھ دیں, خواہش ہے لوگوں کی. بیٹھے رہیے بھائی, صاحب بھائی کو سن لیں, میں بھی سنتا ہوں.